عمران خان کی مقبولیت کچھ اور ہے۔ عمران خان کو اس ٹائم چاہے یہ کوئی نشان دلوائے یا نہ دلوائے، عمران خان کا نام ہی بہت۔ پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہم موجود ہیں حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کے ساتھ، اور حاج صاحب کے ساتھ میں آج بات کرنے آئے ہوں جی۔ کوئی سیاسی بات کریں گے، روحانی علم رکھتے ہیں حاج صاحب۔ خان صاحب کو خواب میں بھی دیکھا انہوں نے، اور 3 دن لگاتار بھی دیکھتے رہے۔ حاج صاحب سے بات کریں گے جی۔ خان صاحب پر 12 سے زیادہ مقدمے چل رہے ہیں، چھوٹے موٹے، اور حاج صاحب باہر آتے خان صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، اور پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی لے لیا۔ تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے سیاست میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، اپنا سلام پاکستان کی طرف سے آپ آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ السلام رکھے۔ دیکھیے بیٹا، بلے کا نشان اب کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تو جو ہے نا اپنا اب تو 76 سال ہو گئے پاکستان کو پڑے ہوئے، لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں گجرانوالے کے اندر جو ہے نا وہ تھے سنمے والے، اس کے جو بجلی کا جو پیچھے وزیر تھا غلام دستگیر صاحب ہوا کرتے تھے۔ غلام دستگیر نے ایوب خان کے ساتھ، یعنی اس کی پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے بی بی فاطمہ جینا کے تصویر جو ہے نا وہ کھوتی کے گلے میں ڈال کے نا اس کو بازار میں گھمایا تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے نا اب جہرپتہ وابڑہ کا وزیر تھا مرکزی۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ پاکستان کے لیے کب ہو سکتی ہے جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور مخلص دل سے بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ جناح کا نام آیا اور آتا رہے گا جب تک پاکستان زندہ ہے، اور جب تا قیامت پاکستان رہے گا، شاد و آباد رہے گا۔ تو میاں صاحب کا جو ہے نا آج سے یہ رویہ نہیں ہے کہ نشان بدلنا۔ میاں صاحب جب بھی ایسے کوئی کام کرتے ہیں، 90 میں شیخ لیاقت حسین عامر لیاقت کے والد صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایک جو ہے نا پاکستان مسلم کونسل کے صدر تھے، اور انہوں نے تقریباً پنجاب میں صوبائی اور قومی کے ہر بندے کو ٹکٹ دیا ہوا تھا، اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اور جو ہے نا تھی تو اپنا کافی لیگ والے تو خیر ان کے ساتھ ہی تھے اس ٹائم، لیکن اس کو پتا تھا کہ میرے کو اگر پاکستان میں اس ٹائم کوئی پارٹی مات دے سکتی ہے، فاطمہ جناح کی پاکستان مسلم کونسل کی پارٹی جس کے صدر شیخ لیاقت حسین تھے، تو اس نے ان کا جو سائیکل کا نشان تھا قائد اعظم سے لے کے چلا رہا تھا لال ٹرین کا، تو اس کو بدل کے ان کو لوٹا نشان دلوا دیا تھا، اور وہ لوٹے نشان کی وجہ سے ان کے پورے پاکستان کے امیدوار سارے کے سارے بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ تو میاں صاحب نے یہ کوئی نوا کام نہیں کیا، لیکن شیخ لیاقت صاحب کے دور کی مقبولیت کچھ اور تھی، اور آج عمران خان کی مقبولیت کچھ اور ہے۔ عمران خان کو اس ٹائم چاہے یہ کوئی نشان دلوائے یا نہ دلوائے، عمران خان کا نام ہی بہت ہے۔ جیسے کبھی کہا کرتے تھے پاکستان کا پی آئی اے اور اس باکمال سروس اور باکمال لوگ، تو اسی طریقے سے آج کے اس دور میں عمران خان کی جو لوگوں کے ان کے نشان کے ریجیکٹ ہونے کے بعد جو لوگوں نے ہلہ گلہ پورے پاکستان میں ہوا ہے، یعنی جو لوگ اب بی پی کا بھی وہاں اکاڑے میں جلسہ تھا اس کا مریم نواز کا، تو وہاں پہ یعنی ایسا کبھی فاطمہ جناح کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے کہ جلسہ کسی کا ہو اور نعرے کسی کے بجے۔ منارے پاکستان میں بھی میاں صاحب نے جب آ کے جلسہ کیا تھا، بڑی حفاظت کے ساتھ کیا تھا، حکومت نے بڑا اس کو جو ہے نا سیکورٹی دی ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ بھی جلسے سے باہر روڈ کے اوپر عمران خان کے نعرے تھے، اور اب جو بی بی نے اکاڑے کے اندر جلسہ کیا وہاں پہ میں نے خود میڈیا پہ دیکھا کہ جلسہ نون لیگ کا اور نعرے عمران خان نے۔ تو اس چیز کو میں دیکھ کے کوئی پریشان نہیں ہوں، کیونکہ جہربتہ ان کے حالات اور ان کی سوچ کو دیکھتے ہوئے جن کا تعلق ان لوگوں سے ہو جو بی بی فاطمہ کی تصویر جو ہے نا کھوتی کے گلے میں ڈال کے اس کو باہر جلوس میں شہر میں پھروا سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے۔ ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ باقی میری مخالفت ان سے کسی سے کوئی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتاؤں گا،
اور لیکن یہ خدا بندہ کریم کو اور خدا بندہ کریم کے جو مقافات عمل ہے اس کے اوپر یہ یقین نہیں کرتے ہیں. مقافات عمل میں ہندوستان پاکستان بڑھا، سکھوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا. ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے لیڈر تھے. ہندوؤں نے ماسٹر تارا سنگھ کو اپنے ساتھ خرید کے ملا لیا اور اس نے ان کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کے اوپر جہاں جو جرم ہونے تھے وہ ہوئے، اور مسلمانوں کا بھی جہاں کہیں بس چلا وہاں مسلمانوں نے جرم کیے. لیکن اس کے مقافات کے عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزاد کیا، یہ اپنا 72 کی جو جنگ تھی بنگلہ دیش کو پاکستان سے توڑا گیا، اس جنگ کے اندر جو ہے نا یہ سمجھ لو کہ وہاں پہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ اسی طریقے سے جرم کیا جیسے پارٹیشن میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے اور سکھوں کے اوپر جرم کیا. اور جو ہندوؤں اور سکھوں نے مل کے مسلمانوں پہ جرم کیا اس کے مقافات عمل میں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے سکھوں نے زیادہ جرم کیا تھا، اس کے مقافات عمل میں جب جرنیل سنگھ بھنڈراں نے ماریا تو اس کے بعد سکھاں نے جنہاں نا انہاں ہندوؤں نو اسی طریقے نال ماریا جس طریقے نال انہوں نے مسلمانوں نو مارا سی. اسے کہتے ہیں مقافات عمل. لیکن اگر بندہ خدا بندہ کریم اور اس کی قدرت کو بھول جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اگر بندہ مقافات عمل کو سمجھ لے تو آگے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بی بی کی حکومت جو ہے نا جب میاں صاحب نے 2 دفعہ چڑھوائی ہے اور 2 ہی دفعہ نواز شریف کی حکومتی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے جیسے بی بی کی حکومتی سے چڑھوائی. اسے بھی مقافات عمل کہتے ہیں. پھر جب بی بی جو ہے نا وزیر اعظم تھی اور میاں صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو میاں صاحب نے بی بی کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول نہیں دیا تھا جو وزیر اعلیٰ کے اوپر واجب ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے نا تعزیرات پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو چاہے کسی پارٹی کا بھی اس کو پروٹوکول دے گا. تو میاں صاحب نے بی بی کو پروٹوکول نہیں دیا تھا. اس کے بعد جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے، منظور بھٹو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے بھی اس کو پروٹوکول نہیں دیا تھا. اسے کہتے ہیں مقافات عمل. اور جو شیخ لیاقت کے انتخابی نشان انہوں نے زبردستی اس کو لالٹین کو چھوڑ کے اس کو لوٹا دلوایا تھا، تو اس کے مقافات عمل میں آج عمران خان کے نشان کو چھیننے کے بعد ان کو جو ہے نا عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد کی جگہ جگہ ہو رہی ہے. اور ان کو یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جتنی بھی موجودہ یعنی نگران حکومت تھا اس کے اتنے بڑے پروٹوکول کے باوجود بھی ان کو کہیں عزت نہیں مل رہی ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں مل رہی ہے اور یہ عوام کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسے کہتے ہیں مقافات عمل. جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا اس کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، 1 سال بعد ہو، 1 دن بعد ہو. تو یہ چیزیں ان کو یاد رکھنی چاہیے. اگر ان کے دل میں ملک کی کوئی ہمدردی 1 پیسے کے برابر بھی ہے تو اسے کہتے ہیں مقافات عمل. اور یہ آپ کے سامنے میں نے وہ چیزیں بتائی ہے. اس میں بیٹھ کے میرے ساتھ کسی پارٹی کا کوئی بندہ چاہے عمران خان کا ہو، نواز شریف کا ہو، زرداری کا ہو، وہ میرے سامنے اس کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیں. میں ان کو بتاؤں کہ ہاں واقعی میں تاریخ کے مطابق اور زندہ اور ابھی یعنی ہمارے دیکھتے ہوئے ساری کی ساری باتیں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جہاں تک جب میاں صاحب نے ہمارے جو اپنا وہ تھے بیچارے لاہور کے بہت بڑے شاعر تھے، تو اس کے شعر جو ہے نا میاں صاحب نے ناصر باغ میں زرداری کے خلاف کہتے کہ میں زرداری کو ایسے کھینچوں گا ایسے کھینچوں گا، اس کے پیٹ سے پیسے نکلواؤں گا اور اس کو یہ کروں گا اور وہ کروں گا. اس کے بعد جب ان کے اوپر ایسے حالات آئے تو انہوں نے زرداری کو بلایا، اس کو استقبالیہ دیا اور اس کو اپنے گھر پہ کھانا کی دعوتیں کی. اس کو 70 کھانے اسی بچی نے، یہ جو بچی ہماری یہ کیا اس کا کہتے ہیں مریم نواز، اس نے 70 کھانے بنوا کے اس کو کھلائے زرداری کو. تو خدا بندہ کریم کی بات کو اور اس کے عدل کو بھولنا نہیں چاہیے. تو جس کے بارے میں تم نے ناصر بعد میں کہا تھا ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے اور ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، تو اس کے بدلے میں وہ تو حاج صاحب سیاست ہے نا. سیاست میں اب یہ سیاست نہیں ہے، سیاست کا مقافات عمل کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن بندہ اگر پھر بھی نہ اس چیز کو سمجھے تو پھر اس کے اوپر اس کی لعنت ہے. وہ خدا بندہ کریم کو بھی نہیں مانتا ہے، پاکستان کو بھی نہیں مانتا، عوام کو بھی نہیں مانتا. پھر وہ اپنے آپ زبردستی جو ہے نا گنڈا گردی کرتا ہے، گنڈا گردی کے ذریعے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، پھر اس میں اس کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی چاہے جو مرضی ہو جائے.
اچھا حاج صاحب، اب خان صاحب کا کیا نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ مشکلات سے کب باہر نکل رہے ہیں؟ آپ کی جنات نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ یار میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جنات سے چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جنات نے جب اپنے آپ کو چیز بتانی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن بیٹا جی یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں، یہ عوام میں ہمیں کو کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کوئی اس میں کوئی معروفیت کا جھنڈا نہیں لینا ہے. بالکل ہم نے تو غرض ہے ہمیں پاکستان سے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان کے جو مخلص لوگ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں، جو پاکستان کے ظاہر اور باطنی دشمن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے، اور جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. باقی عمران خان کو ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ چاہے جب مرضی باہر آئے، جیسے مرضی آئے. ہو سکتا ہے شاید 24 فروری کا جو میرے کو ڈیٹ دی گئی تھی اس کے اندر بھی کوئی ایسے امکانات ہو سکتے ہیں. اور واقعی تو ویسے یہ 20 جنوری کا بھی کسی صاحب نے کسی اپنا پامسٹ نے کہا ہوا کہ بڑی اہم تاریخ ہے 20 جنوری، لیکن واللہ علم بالصواب. خیر میرے کو تو 24 فروری نظر آئی تھی، تو اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کر دے گا. لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر عذاب سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کرے، پاکستان کی عوام کو ان ظالموں کے مہنگائی کے طوفان سے محفوظ رکھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ عوام محفوظ ہے تو سب لوگ پورا پاکستان محفوظ. اللہم صلی اللہ. اچھا حاج صاحب، الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بیٹا جی ظاہری طور پہ تو ظاہر پتہ ہے الیکشن کا بڑا رولا پڑ رہا ہے، لیکن صرف میڈیا کے اوپر ہی ہے. ویسے ظاہری طور پہ کوئی بندہ آج تک کہیں کسی بھی پارٹی کا ہمارے پاس یا محلے میں یا ہمارے علاقے میں یا لاہور کے کسی علاقے میں کہیں کوئی امیدوار کسی کا نہیں گیا. جو جانا چاہتے ہیں ان کو یہ جانے نہیں دیتے ہیں نگران والے، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نہیں بات جی. اس لیے بیٹا جی میں اس کے بارے میں جو ہے نا الیکشن کے بارے میں کوئی میرا دل نہیں مانتا ہے. ہو جائے اچھی بات ہے. الیکشن کے بعد جو عوامی حکومت ہوتی ہے وہ باعث بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نگران حکومتوں پہ یا مارشل لا پہ باہر کے ملک کبھی بھی اس ملک کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی کاروباری وہ سلسلہ نہیں جاری ہو سکتا ہے. لیکن نگران حکومت جیسی بھی لنگڑی للی ہو اس کے ساتھ باہر کے لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا حاج صاحب، آخر میں دعا کر دیں بس پاکستان. جی بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین. بیٹا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی 2 جگہ رحمان اور رحیم آیا ہے، اور الحمد شریف کے اندر بھی رحمان اور رحیم آیا ہے. اس رحمان اور رحیم کی عظمت کے صدقے سے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. جو بھی کوئی پاکستان کا مخلص آدمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ پاکستان کی اقتدار میں آئے، اور عوام کی جو آواز ہوتی ہے وہ خدا بندہ کریم کی آواز ہوتی ہے. تو عوام کی آواز کے مطابق جو بھی کوئی آئے پاکستان کا حکمران، اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان کی حفاظت کے لیے سربلندی عطا فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے، پاکستان کے مخلص لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. بہت شکریہ حاج صاحب، بہت شکریہ. سلام پاکستان.